پاکستان کا جو لائز فورم ہے ان کا اجلاس طلب کیا جائے اور اس بدتمیزی کا ٹھوس جواب دیا جائے۔ آج یہاں مولانا محمد یوسف صاحب کی زیر صدارت مرکزی مجلس عاملہ، چاروں صوبوں کے امراء نظما اور قانونی ماہرین کا اجلاس ہوا، جو تقریباً 6 گھنٹے مسلسل جاری رہا، نماز اور کھانے کے وقفے کے علاوہ۔ اور جمعیت علماء اسلام نے آج کے مرکزی مجلس عاملہ صوبائی نظم امراء اور نظما کا اجلاس ملک کے مقتدر اداروں کے لب و لہجے اور حالیہ اقدامات کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ اجلاس مقتدر اداروں کو متنبہ کرتا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے سیاست میں مداخلت سے باز آئیں اور اپنے آئینی حدود تک خود کو محدود رکھیں۔ ہم اپنے افواج پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ چند جنرل جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ادارے کے کردار کو داغدار بنا رہے ہیں، مسخ کر رہے ہیں، ان کو باور کرواتے ہیں کہ سبز کتاب کے دائرے میں واپس آئیں، یعنی اپنے آئینی دائرے میں واپس آئیں۔ موجودہ ناجائز، نااہل، نالائق سلیکٹڈ حکومت کی پشت پناہی چھوڑ دیں۔ آپ نے سلیکٹ کیا، اگر آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، اب 2.5 سال میں تو پتہ چل گیا، اور ایسا نالائق انسان کہ ملک کو ترقی کے شاہراہ پر گامزن کرنے کے بجائے ریورس گیئر لگا دیا، اور آپ نے دیکھا کہ جو بجٹ سامنے آیا وہ 0.4 پر تھا، تو اب بھی ان کو پتہ نہیں لگا کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مقتدر قوتیں ان کی پشت پناہی چھوڑ دیں اور نیب دیگر اداروں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا بند کر دیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ نیب نے مولانا فضل الرحمان کو بلایا ہے، ان کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ مولانا فضل الرحمان جب کبھی تحریک چلاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ یہ کوئی اس دور کی بھی نہیں، ماضی میں بھی اس طرح ان اداروں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے، مولانا فضل الرحمان اور نہ جمعیت علماء اسلام اس قسم کی بلیک میلنگ میں آ کر تحریک
چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے، اور لاہور کے اجتماع سے تو ان کی چیخیں نکل گئی ہے۔ اور وہ اس طرح بدماشی پہ اتر آئے ہیں، لیکن ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ اس نالائق اور نااہل کی پشت پناہی چھوڑ دیں۔ اس تسلسل میں نیب سے قومی رہنماؤں کی جو کردار کشی کروائی جا رہی ہے باقی پارٹیوں کی، ہم نے تو روز اول سے کہا ہے کہ یہ انتخابی ادارہ ہے، سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالنے کا ادارہ ہے، کالے قوانین ہیں۔ اب نیب نے خود اعتراف کیا ہے کہ جب ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے جی ہم سے ہمارے اوپر سے ہم پہ دباؤ ہے، اوپر سے تم پہ دباؤ ہے۔ تو وہ اوپر والے کون ہیں جن کا جب ہم نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارا نام نہ لو، ہم نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا نام نہ لیں تو پھر گرین کتاب کی بات مانو، آئین پاکستان کی بات مانو۔ آئین پاکستان نے تمہارے جو حدود متعین کیے ہیں اس دائرے میں رہو، 100 سلوٹ۔ لیکن سیاست میں آتے ہو، ملک چلاتے ہو، پالیسیاں دیتے ہو، تو پھر ہم سمجھتے ہیں آج کوئی اندھا نہیں ہے، کوئی کورا نہیں ہے، کوئی ایسا ناسمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ سب کچھ نیب کر رہا ہے یا عمران کر رہا ہے۔ عمران شو پیس ہے، عمران کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس لیے سیاستدانوں کی کردار کشی نیب کے ذریعے سے بند کی جائے، اور بصورت دیگر ان اداروں کے بجائے ہمارا احتجاج محرکین کے خلاف ہوگا۔ محرکین آپ سمجھتے ہیں، محرکین کے خلاف ہوگا۔ لہذا یہ اجلاس قرار دیتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور پی ڈی ایم کے صدر ہیں، جو ملک میں آئین کی بالادستی، عوامی حقوق کے ساتھ ساتھ ملک میں جمہوری اقدار کی سربلندی کے لیے تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں، کے خلاف کسی بھی سطح کی کارروائی یا کردار کشی یا نیب کا نام لے کر کوئی اس طرح کردار کشی ہم سمجھیں گے کہ یہ نیب نہیں ہے، یہ عمران نہیں ہے، یہ JHQ راولپنڈی ہے۔ لہذا ہمارا عوامی احتجاج اگر یہ بدتمیزی اور یہ سلسلہ بند نہیں کیا گیا، اور نیب کو تو ویسے بھی رسوائی مقدر میں ہے، نہیں کیا گیا، تو پھر ہم JHQ کے سامنے دھرنا دیں گے اور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور ہم پھر نیب کو اپنا مخالف نہیں سمجھیں گے اور عمران کو نہیں سمجھیں گے، ڈائریکٹ ہم سمجھیں گے باجوہ صاحب اور JHQ ہے۔ تو اس لیے میں باجوہ صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، JHQ کے ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں کہ نہ چھیڑ ملنگانو، نہ چھیڑ ملنگانو۔ ہم اب ہر تکلیف کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے، اس لیے خدا را اس ملک کو تصادم کی طرف مت لے جاؤ، چھوڑو ہمیں۔ اگر عمران سیاستدان ہے تو ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ شکست فاش دینا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تم اگر اپنا دست شفقت ان سے ہٹاؤ تو دھڑام سے اس کی حکومت گر جائے گی۔ اس کے پاس اکثریت نہیں ہے، عددی اکثریت نہیں ہے اس کے پاس۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ فوج
हमारा एक मुकद्दस इदारा है। फौज के सिपाही भारत के बॉर्डर पे जान दे रहे होते हैं, हर तरफ से मुल्क के मुहाफिज हैं, लेकिन एक आध जो मफाद परस्त जनरल हैं जिन्होंने मुल्क के पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया है। लिहाजा मेरा मशवरा होगा कि रियासत के लिए बेहतर यही है, मुल्क के लिए बेहतर यही है, इस कौम के लिए बेहतर यही है कि अब तुम हाथ खड़े कर दो और जनाबे वाला इसको छोड़ दो मैदान में, हम जाने और इमरान खान जाने। इस हवाले से इजराइल के खिलाफ कराची में 21 जनवरी 2021 को बरोज़ जुमेरात इंशाअल्लाह इजराइल मुर्दाबाद मार्च होगा, जिसमें एमएमए की सारी जमातें उसमें शरीक होंगी और पीडीएम के दोस्तों से भी हम गुजारिश करेंगे कि वो इसमें शरीक हों। 21 जनवरी 2021। आज के इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी और चारों सूबों के उमरान उज़मा और राइज़ विंग के साथी जो है वो शरीक हुए और उन सबको हिदायत की जाती है कि चेयरमैन नेब के अखलाकी किरदार के हवाले से जो मामलात मुल्क में ज़ेर बहस हैं, इमरान खान और चेयरमैन नेब मेरे ख्याल में एक कैटेगरी के लोग हैं, तो उसका जायज़ा लिया जाए। अब लड़ाई है नेब से, तो देखेंगे इंशाअल्लाह कि वो कितना पानी में है। और दस्तूर के आर्टिकल नंबर 209 के तहत सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई मुमकिन है उनके खिलाफ। जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा मीडिया की आज़ादी की जंग लड़ी है और इस वक्त भी हम जहां हमारी बात होती है तो मीडिया की हम बात करते हैं, मीडिया हाउसेस की बात करते हैं, मीडिया से बेरोज़गार नौजवानों की बात करते हैं, मगर बदकिस्मती से मीडिया हाउसेस से वाबस्ता कुछ मालिकान जो है वो बिक गए हैं और मौजूदा हुकूमत के या दबाव में आ गए हैं, इसलिए वो मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे में जो उनके एंकर्स हैं मुसलसल बोल रहे हैं, बकरे होते हैं, तो उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि आप ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करें, किसी दबाव के तहत न करें। इजलास ने वाज़ेह किया है कि JUI इसराइल तस्लीम न करने के मौक़िफ़ पर आज भी कायम है और JUI उसको तस्लीम करने की इजाज़त नहीं देगी और किसी सिलेक्टेड हुकूमत को ऐसा फैसला करने नहीं देगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइए हाफिज हुसैन अहमद और मौलाना शीरानी के हवाले से क्या फैसला किया है? हाँ, एक बात जो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, पता नहीं मीडिया को क्या ज़रूरत पड़ी है, जब भी मौलाना साहब का नाम लेते हैं, जमीयत का नाम लेते हैं, तो आखिर में फे लगा देते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है और इलेक्शन कमीशन में भी इसी नाम से रजिस्टर्ड है, तो इसलिए मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि आइंदा मेहरबानी करें, आप जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान इस नाम से हमें पुकारें। जमीयत उलमा इस्लाम फे के नाम से कोई जमात इस वक्त मौजूद नहीं है। सर, हाफिज हुसैन अहमद और मौलाना शीरानी के हवाले से क्या फैसला हुआ? उसके लिए हमने कमेटी तश्कील दी है और वो इंशाअल्लाह हतमी फैसले तक पहुंच चुकी है। आज में या कल में उसके फैसलों का नोटिस जारी किए जाएंगे जी, उसको नोटिस जारी किए जाएंगे जैसे आप सबको पहले पिछली कमेटी में शूरा में देखिए हमने बाइख्तियार कमेटी बनाया है, अब वो उस कमेटी का फर्ज बनता है जिस तरह वो चाहे उनको। कौन है कमेटी में सर?
مولانا عبد القیوم صاحب سامنے بیٹھے ہیں, وہ کمیٹی کی سربراہ ہیں, 7 رکنی کمیٹی ہے, تو آپ کوئی سوال بھی کریں مجھ سے کریں. ریڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے جو یہ فیصلے کیے ہیں یہ پی ڈی ایم پر بھی لاگو ہوں گے, کیونکہ رات پیپلز پارٹی کے رحمان ملک صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ یہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کر دیا جائے, تو آپ وہ پیپلز پارٹی بھی اپنے موقف کی حمایت کر رہی ہے؟ دیکھیے, جو ہم اپنے پارٹی پلیٹ فارم سے فیصلے کرتے ہیں وہ ہمارے پارٹی کے فیصلے ہیں. جیسے نیب سے متعلق میں نے کہا کہ اگر اس طرح بار بار نوٹس مولانا صاحب کے بارے میں نوٹس کا رٹ لگایا جائے گا تو پھر ہمیں مجبوراً یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب یہ نیب نہیں ہے بلکہ جے ایچ کیو ہے. تو یہ ہمارا فیصلہ ہے, یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری کیا ہے اور بلوچستان میں جو سینٹ کی نشست خالی ہوئی ہے اس کا بھی شیڈول جاری کیا ہے. پیپلز پارٹی نے تو اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے, آپ لوگ بھی اس پہ میں بتا دیں, اس کا جواب میں دے دوں گا, چونکہ پرسوں اسٹیئرنگ کمیٹی میں موجود تھا. اس پہ اسٹیئرنگ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ سربراہان جو پی ڈی ایم کے وہ بیٹھیں گے اور فائنل فیصلہ کریں گے. سربراہان ابھی بیٹھیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے. اب میں تھوڑا سی اور وضاحت کروں. آپ سب کو پتہ ہے کہ جب 2018 کے انتخابات ہوئے تو ہمارا موقف یہ تھا کہ ہم حلف نہ اٹھائیں, لیکن پی ڈی ایم میں موجود جو جماعتیں ہیں ان کے کہنے پر ہم نے حلف اٹھایا. اب وہ چونکہ پی ڈی ایم بن چکی ہے تو اب اس قسم کے فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوں گے. دورانی صاحب کے کہنے کا مقصد ہے. ایک طرف تو استعفے دینے جا رہے ہیں, دوسری طرف ضمنی الیکشن میں حصہ بھی لینے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں, فیصلہ کریں گے کہ وہ ضمنی الیکشن میں ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں. پی ڈی ایم کے سربراہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا یا نہیں. حیدری صاحب, میرا سوال یہ کہ آپ نے آج بات کی ہے کہ اگر یہ مہم جاری رہتی ہے, آپ کے مطابق یہ مضمون مہم ہے, اگر یہ جاری رہتی ہے تو جی ایچ کیو کی طرف رخ موڑ دیا جائے گا احتجاج کا, تو اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن ہے؟ کیونکہ وہ تو آج بھی پی ایم تھے اور پی ایم کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے جس میں جنرل فیض بھی تھے. یہ ملاقاتیں تو جاری ہے, اب کب تک کی ڈیڈ لائن ہے؟ کتنا ٹائم دیا ہے آپ نے کہ کل سے پرسوں سے 3 دن تک یہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ تو مسلسل چلا رہی ہے, حکومت کے جو لوگ ہیں اس کے جو ترجمان ہیں کافی سارے, وہ تو مسلسل پروپیگنڈا میں لگے ہوئے ہیں. تو ہم بھی مسلسل جدوجہد کریں گے. تحریک ہے, تحریکیں چلتی رہتی ہیں اپنے منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے. اور جہاں تک نیب کی بات ہے, میں پھر دہراتا ہوں, شاید آپ کے ذہن میں نہیں آیا, میں پھر دہراتا ہوں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو نوٹس ملا تو پھر مولانا فضل الرحمان اکیلے نہیں جائیں گے, ہم سب جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ نیب نہیں, جے ایچ کیو جائیں گے, باجوہ صاحب کے دفتر کے سامنے جائیں گے. حاجی صاحب, یہ جو آپ نے بات کی تھی آرٹیکل 209 والی, یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ چیلنج کریں گے یا یہ بات زیر غور ہے؟ آپ کے وکلاء نے بیٹھے تھے, کامران مرتضیٰ صاحب, کوئی پٹیشن وغیرہ تیار کر لی ہے یا کر رہے ہیں؟ جی کامران صاحب, مولانا صاحب, آپ ظاہر جمہوریت کی ضرورت کرتے ہیں اور آپ نہیں ہے, کیا پارٹی آج جو ہم نے فیصلے کیے آرام مختلف, جب اس میں اکثریت ہو جاتی ہے تو اکثریت کے رائے کی روشنی میں فیصلہ کیا آج جاتا مولانا ہے. کو کیوں تو ایسا مولانا کو اجلاس میں نہیں تھے مولانا کو؟ اس میں یہ ہے کہ کچھ بولتے ہیں جمہوریت کا حسن ہے اور کچھ فیصلے ہیں انحراف اپنے منشور سے, اپنے دستور سے, اس پہ پھر تادیبی کارروائیاں ہوں گی. نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں نہیں شریک ہوئے آج کے اجلاس میں؟ آج چونکہ جماعت نے مولانا صاحب کی ذات سے متعلق غور کرنا تھا کہ نیب کی جانب سے اور میڈیا
مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو انہوں نے ہمیں فری ہینڈ دیا کہ آپ بیٹھیں آزادی سے اور آزادی سے کوئی رائے قائم کریں. اگر مجھ سے متعلق کوئی ایسی بات ہے تو بھی آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب آج جو تشریف نہیں لائے ہمارے اجلاس میں، اور ہمارے دوستوں نے کھل کر بات بھی کی اور اس روش کو شیطانی روش قرار دیا. اور میں پھر آپ حضرات کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی آپ کو JUI سے فاصلہ کرنا کیوں یاد آیا، جبکہ ہم تو 20-21 سال سے ووٹ کر رہے ہیں. کہاں کر رہے ہو؟ نہیں دیکھیں، آپ لوگوں کی پریس ریلیزیں مجھے تھوڑا سا بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل میں آپ کو دیکھو نا، آپ الیکشن کمیشن میں ذرا دیکھیں کہ ہماری رجسٹریشن جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام پہ ہے یا فیک ہے. وہ تو آپ لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ روزانہ آپ ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، تو آپ کے لڑنے کے بجائے ہم بھی خاموش ہو جاتے. ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی میڈیا کا آدمی اگر فیک کا نام لے گا اس کو ہم فوراً کہیں گے کہ آپ کیوں لے رہے ہیں. الیکشن کمیشن میں جو ہمارا نام رجسٹر ہے آپ نے وہ پکارنا ہے. آپ نے ہماری جماعت کا وہ نام لینا ہے جو ہم نے رکھا ہے. آپ کو خود یہ اختیار نہیں ہے کہ ہمارے جماعت کا نام رکھیں. جی کامرا صاحب آپ بات کر رہے تھے. نہیں یہ ان کا ہماری طرف سے نہیں ہوا تھا. اب وہ کریکشن ہو گئی ہے. اب جب کریکشن ہو گئی ہے تو جو میرا نام ہے، اگر میرا نام کامران ہے تو میرے کامران کے نام چلے بہت شکریہ. تو کل ہے، یہ تو بہت پہلے ہوا ہے. حیدری صاحب مدرسے کے حوالے سے کیا ہے وہ جو FATF کے تحت انہوں نے جو اوقاف بل پاس کیا ہے، کرتے جب مجھے بلاؤ بیٹھ کے. چلیں بہت ٹھیک ہے، شکریہ.